السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے امثال قرآن کی مثالیں۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مثالیں دی ہیں، بہت سے بات سمجھائی ہے۔ اللہ مچھر کی مثال سے بھی نہیں کتراتا، ضرورت کے مطابق جو ضرورت ہو۔ قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں، اللہ نے مثالوں سے بات سمجھائی ہے، اور مثال سے بات سمجھ ہو آ جاتی۔ اسی سے لفظ ضرب المثل بنا ہوا ہے، جسے بات پوری کھل کر سمجھ آ جاتی، چند لفظوں میں بات پوری کھل کر سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس صورت میں 7 جو مثالیں آئی ہیں، پہلی پہ بات کر چکے 3 کے اوپر، چوتھی پہ چل رہی تھی بات۔ تو چوتھی ہے بے اختیار گونگا جو ہے وہ فقط بوجھ ہے، عادل اور بہت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس میں دیکھیں 76 میں اللہ نے کہ جو گونگا ہے کچھ کر نہیں سکتا، نہ اس کے پاس اختیار ہے، نہ اسے کو سمجھ آتی ہے بات کی، نہ بول سکتا ہے، کسی کو سمجھا سکتا ہے، وہ بوجھ ہی بوجھ ہے۔ تو کیا وہ بندہ جو عدل کا حکم دے وہ سیدھے راہ پر ہے؟ تو خالق جو ہے جو سب کچھ کرتا ہے، انسان اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے کیا حیثیت ہے انسان کی؟ کتنا بھی عالم ہو جائے، کتنا بھی فاضل ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کیا اختیار ہے؟ کچھ نہیں۔ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے اس سے سمجھایا ہے۔ پھر 79 میں جی فضا میں اٹھتے پرندوں کو تھامنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ 79 نمبر آیت میں آ رہا ہے جناب کہ کیا تو نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے، بے شک یہ ایمان لانے والوں کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے پرندوں سے مثال دی ہے کہ کوئی چیز، یہ پرندے کیسے اٹھتے ہیں، کون ان کو اڑا رہا ہے، کون سنبھال رہا ہے ان کو اتنی فضا میں، اور بالکل کتنی اونچی تک کتنے گھنٹوں اڑتے رہتے ہیں۔ ابھی جو سرچ ہوئی اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ موسم جب بدلتے ہیں تو پرندے ہزاروں میل کا سفر کر کے سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بلوچستان میں، سندھ میں، جو کہاں سے سائبیریا سے پرندے چلتے ہیں اور ادھر آتے ہیں، جو شکار کے لیے، جس کے لیے عرب آئے ہوتے ہیں یہاں پہ کرنے کے لیے، اس میں پڑھنے۔ تو یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ تو پرندے اتنا سفر کرتے ہیں۔ تو انسان نے پرندوں کو اڑتے دیکھ کر ہوائی جہاز تو بنا لیے، مگر جس ہستی نے ایسے طبی قوانین پیدا کیے جن کی وجہ سے جہاز ہوا میں اٹھتے ہیں، اس ہستی کی معرفت کی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو سمجھنے کی نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز غور کریں کہ کوئی چیز ہوا میں نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ ذرا ٹھہر نہیں دکھائیں، کھڑے ہوں یا چھلانگ لگا کتنی دیر ہوا میں ٹھہرتے ہیں آپ؟ وہ اور زمین پہ آئیں گے۔ ہوا کی لطافت اور زمین کی قسمیں جو کہ سکن کی وجہ سے زمین پر ہر چیز آ گرتی ہے، مگر پرندوں کو اللہ نے ایسا توازن اور پر دی ہے کہ وہ گھنٹوں ہوا میں اڑتے اور مولک رہتے ہیں اور گرتے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیسے اٹکیریاں کرتے ہیں، کیسے چڑھتے ہیں، اور کیا کیا کچھ ہے، وہ کتنی لمبی اڑان بھرتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ہوا میں تھامنے اللہ تعالیٰ ہے، پہچانو اللہ تعالیٰ کو جس کی قدرت ہے۔ پھر 92 میں اللہ نے کہ دیوانی اور اس طرح سارے اعمال ضائع مت کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ چھٹا رکتا جا رہا ہے یہاں 92 میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اور نہ ہو جو اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹا اور پھر اس کو ٹکڑے کر دیا۔ اب دیکھیں روئی سے اس کو سوت بنایا، سوتر بنایا، اور پھر جب بن گیا، تیار ہو گیا، تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور تم بناتے ہو، اللہ نے کہا اسی طرح مختلف قسم کے بہانے لگاتے ہو تاکہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو کہ غالب آ جائے کے لیے، تو اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو یہ مکہ میں ایک دیوانی عورت تھی، وہ کام کرتی تھی، پھر اس کو ضائع کر اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ اس طرح تم کام کرتے ہو تو یہ اس سے باز آؤ۔ اور یہ ہے کہ سارے اعمال ضائع مت کرو۔ اس سے جو آپ نے نیک کوئی چیز بنا لی اسے سنبھالو۔ نیک عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ عمل قبول کون سا ہے؟ جو حالت ایمان میں ہو اور صالح اعمال ہو، لیکن صالح اعمال کر کے اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اور ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم عمل بعد میں کرتے ہیں، اچھا عمل اس کی خرابی کا پہلے انتظام کر لیتے ہیں، کیونکہ جو عمل آپ نے ایمان کے بعد صالح عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ میں سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے، وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ سارا ریاکاری لوگ دکھانے کے لیے کیمرے لگے ہوتے ہیں، باقی سارا کچھ یہ ہوتا ہے۔ تو عمل کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے اس کو اچھا اس کے بعد تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تکبر اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، ہم یہ کیا، ہم یہ کیا، میں یہ عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ جو تکبر آ گئی، عمل ضائع ہو گیا، تو یہ سارا اللہ کہتا ہے حوث اعمال ہو، سب اعمال ضائع گئے چلے۔ تو یہ نیک عمل کر کے اس کو سنبھالنا نیک عمل کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے پورا اقتدام کرنا ہے، خود نمائی سے بچنا ہے، اور اس کے بعد تکبر اختیار نہیں کرنا بلکہ عجز اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ نے قدرت دی تھی، اللہ نے وسائل دیے تھے۔ اللہ جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں اس کی جگہ آپ کو بھی رکھ سکتا تھا۔ یہ کوئی نہیں وہ دینے والا ہوتا، آپ لینے والے ہوتے۔ اچھا ابھی بھی دیکھ لیں، آپ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، کس کو کتنا دیتے، اور اوپر سے لینے والے آپ کتنے ہیں، کتنا آپ لیتے، تو دیر اسی طرح سے سلسلہ ہے۔ اور پھر ساتویں ناشکری بستی کا اطمینان بے خوفی بھوک اور خوف میں تبدیل، بڑی اہم بات ہے۔
پھر اللہ نے ایک بستی کی مثال کی ہے جو مطمئن اور بے خوف تھی، ہر جگہ سے بافراغت رزق آتا تھا، پھر اسے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ تو یہی انسان ہمارا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، ناشکری کا نتیجہ یہی کچھ نکلنا۔ اس آیت میں کسی خاص بستی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جو کوئی امن و چین اور رزق کی فراق کی ناشکری کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے مسلسل، اور اس کی اللہ نے مثال دی ہے۔ یہ سورہ سبا ہے، 34 نمبر اس کی آیت نمبر 15-16 کو دیکھیں۔ اللہ نے کہا ہے پھر قوم سبا میں ایک نشانی ہے، وہاں 2 باغ تھے، دانے اور بائیں، سڑکوں کے دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، ہر طرف یہ اور کھلا رزق تھا۔ اور اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو اور پاکیزہ ہے رزق ملتا ہے اور آپ کے ایسے گناہ بچاؤ۔ لیکن انہوں نے بعد نہ فراز وارسلنا، تو پھر انہوں نے توجہ نہ کی بلکہ بگڑ گئے اس پہ۔ تو اللہ نے ایسا سیلاب چھوڑا کہ وہ پانی جو بند تھا نا، جس سے پانی آتا تھا، جیسے ڈیم ہوتے، ڈیم ہی ٹوٹ گیا، بند ہی ٹوٹ گیا، اور پھر سارا جو سیلاب لے گیا سب باغوں کو، اور پھر وہاں پہ جھاڑیاں چند رہ گی۔ تو اللہ کا یہ آیت 17 کو دیکھیں، اور یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ناشکری کا، اور اسی طرح ہم ناشکروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو ناشکرے، ہم بھی ناشکری قوم ہیں، ناشکرے بندے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میرے دادا کے پاس گیا تھا، میرے والد صاحب کے پیار سے کتنی گاڑیاں تھیں، میں اسکول کب کیسے جاتا تھا، میرے بچے کیسے جاتے ہیں، میں کیا ناشتہ، وہ کسی چیز پہ شکر۔ تو ناشکری کا پھر یہی انجام ہے کہ ہر وقت ہر طرف ہوگا۔ تو اللہ نے بستی سے مثال دی ہے، سورہ سبا کی بھی آیت دیکھیے گا، یہ جو میں نے بتائی ہیں آپ کو 15-17 تک، تو اللہ نے مثال دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔